بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، آج جو ہے نا ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو ایک معرکہ جیتا ہے نا انڈیا کے خلاف، آہا کیا شکست دی ہے ہم نے انڈیا کو جا کے، مزے کی، دل خوش کر دیا پوری عوام کا. واہ واہ واہ. پاکستانیوں جشن مناؤ. آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے. آج جو ہے نا صبح وفاقی دارالحکومت جو ہے اسلام آباد والا، وہاں پر 21 توپوں کی سلامی دی گئی ہے، اور جتنی بھی دارالحکومت ہیں ہمارے وہاں پر 21 توپوں کی سلامیاں جو ہے وہ دی جائیں گی. تو آج اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے ایونٹس ہیں جو کہ منعقد ہیں. جو شہداء ہیں ان کی یادگاریں جو ہیں وہاں پر پھول رکھے جائیں گے، اور دعائیہ تقریب جو ہے وہاں پہ منعقد کی جائیں گی. اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے یہ جو آپریشنز جو ہم نے کیے تھے ان میں جو شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. اور ہمارے جو مین سیریمنی ہوگی، جو ایونٹ آج ہوگا، وہ پاکستان میں اسلام آباد میں پاکستان مونیمنٹ پر ہوگی. واو. وہاں پر جو ہے مہمان خصوصی وزیر اعظم صاحب ہوں گے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے جو ہے نا عہدیدان ہوں گے جو وہاں پر آئیں گے، اپنی تقریب کا جو ہے نا اہتمام کریں گے. تو آج آپ لوگ بھی نا سیلیبریٹ کریں، کیونکہ یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے. پوری تاریخ گواہ ہے کہ آج ہم نے اپنے سے 8 سے 10 گنا بڑے دشمن کو جو ہے نا ایسے جا کے شکست دے دی. اگر ہم یہ بتائیں نا کہ جو انڈیا کا دفاعی بجٹ ہے نا وہ 86 ارب ڈالر ہے، یو نو دیٹ، اور ہمارا دفاعی بجٹ جو ہے وہ 10 ارب ڈالر سے بھی کم ہے. اس کا مطلب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے کم بجٹ کے ساتھ اس کے باوجود ہم نے اتنے بڑے دشمن کو جو ہے نا جا کے مات دی ہے، شکست دی ہے. اور اس کے بعد جو ہم نے جہاز گرا دیے نا، آئے ہائے ہائے، بغیر کسی نقصان کے. میں بار بار کہتی ہوں یہ 0.6 کی جنگ تھی، یہ 0.6 کی جنگ تھی. او واو. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں 6-0. واو. ایسی ہوتی ہے کامیابی اور ایسا ہوتا ہے جشن. آج پورے پاکستانیوں کو دلی مبارک، جشن منائیں، اور یہ ایک تاریخ کی کامیاب ترین تاریخ بنا کر آج اس جشن کی تاریخ کو سیلیبریٹ کریں، تاکہ جو دشمن ہے نا اس کا منہ کالا ہو جائے. کالا تو کیا ہے، اب جشن سے بھی کریں گے. اچھا یہ دیکھیں، یہ بھی تو ہماری کامیابی تھی نا. اسی کامیابی جو آج ہم اس کامیابی کو سیلیبریٹ کریں تو ہم نے ہمارا جو آج کا موضوع ہے ناظرین وہ بھی کامیابی رکھ لیا. کامیابی ناظرین اصل میں ہوتی کیا ہے؟ ایک عام انسان کو کس طریقے سے پتہ لگے گا کہ میں کامیاب ہوں یا میں کامیاب نہیں ہوں؟ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ کیا پیسے کے حصول کو کہتے ہیں؟ اچھی لائف سٹائل، اچھا گھر بنا لینا، کوٹھی بنگلہ بنا لینا، یا کوئی اچھا بزنس سیٹ اپ کر لینا، یا پھر دل کا جو سکون ہے اس کو کامیابی کہتے ہیں. آپ کوئی ایک ایسا شخص ہے جو مہینے کا 50,000 روپے کما رہا ہے مگر وہ اس میں خوش ہے بہت، اور وہ جو جاب کرتا ہے اس میں وہاں پہ اس کی عزت ہے، اپنے کمفرٹ زون میں رہتا ہے، جس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا، اس کو کوئی پرابلم نہیں. اب اس کو وہاں سے آگے اگر اس کو کوئی اچیومنٹ ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ نکلتا ہے تو ایک کمفرٹ زون سے آگے نکلنا چاہیے یا نہیں؟ یہ جس زون میں وہ کام کرے، جہاں پر دیکھیں نا، اب جیسے میں اپنی اس جگہ پہ، اپنی پرومسز میں، اپنی جاب میں کمفرٹیبل ہوں، مجھے اور جگہ سے آفرز آتی ہیں، مجھے دوسرے چینلز آفر کرتے ہیں، یا کوئی اور کام آفر کرتے ہیں، ڈرامہ سیریل آفر کرتے ہیں، تو میں اپنا کمفرٹ زون جو ہے نا مجھے لگتا ہے میرا ڈسٹرب ہو گیا. میرا فرال کا جو ایک لائف سٹائل ہے، میرا ایک کمفرٹ زون ہے، میرا ایک روٹین ہے، وہ مجھے لگتا ہے ڈسٹرب ہو جائے گی. تو میں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں جانا چاہتی. اسی طرح کیا کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے کمفرٹ زون کو انجوائے کریں، یو آر ورکنگ اینڈ ارننگ، یا پھر وہ کمفرٹ زون ہے جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں اور یہاں آپ کو پیسہ دکھ گیا، آپ کہیں گے یار چھوڑو، ہم اندھادھند بھاگے جا رہے ہیں، اور بس ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ آ جائے، ہمارے پاس یہ بھی آ جائے، ہمارے پاس کوٹھیاں آ جائے، ہمارے پاس یہ سب کچھ آ جائے. تو یہ ایک چیز اگر ہم دیکھیں کہ اگر آپ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں، آپ ایک بڑی گاڑی چاہتے ہیں کہ میرے پاس مرسیڈیز ہو، آڈی ہو، تو ایسے بڑی کوئی چیز، تو کیا آپ واقعی اس کی ضرورت آپ کو ہے، یا پھر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس چیز کو حاصل کر رہے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز موجود ہے؟ کبھی سوچا کریں ان چیزوں کو کہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے یا پھر صرف دکھاوے کے لیے آپ تماشا کر رہے ہیں. اب لگژری لائف کا مطلب جو ہے نا
کیا ہے اور کیوں ہے اور کیا ضروری نہیں ہے آپ کی زندگی میں جو کامیابی کے ساتھ جڑی ہے یہ ساری باتیں، تو ان کو ایلیبریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے صاحبزادہ کاشف محمود صاحب، اور واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ہمارے تو میں کہتی ہوں ہمارے شو کا حصہ نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ شو آتا ہے تو شو چلتا ہے. ان کی باتیں، ان کی جو لفظ ہے، ان کی جو میں کہوں گی خود کی جو ان کی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کو اس کی پہچان بتاتے ہیں اپنے لفظوں سے، اور ان کو وراثت میں ملا ہے. تو اس لیے کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم کاشف صاحب. آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اتنی سی نا میں بڑی باتیں کرنا شروع کر دی میں نے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتنی سی بڑی باتیں کرنا شروع کر. کیسے کاشف صاحب؟ بعض اوقات بڑی باتیں چھوٹی ہی ہوتی ہیں. لو اٹ. اچھا دوسری میرے پاس موجود ہے تو خود چھوٹی سی، جیسے ہم چھوٹی والی بات کر رہے ہیں اسی طرح چھوٹی سی عمر میں، مگر کیا وہ کہتے ہیں نا بندہ چھوٹی عمر میں بھی بزرگ بن جاتا ہے. سمیہ طارق میرے ساتھ ہیں اور ماہر تعلیم ہے، اور وہ کہتے ہیں نا تعلیم انسان کو جو ہے نا بزرگ بنا دیتا ہے، تو وہ ہے آج میرے ساتھ. اور یہ بھی دیکھیے گا جب یہ باتیں کرتی ہیں تو میں کہتی ہوں ان کے اندر کا جو بزرگ ہے وہ اتنی سی عمر میں باہر ہم دیکھ لیتے ہیں آرام سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں جی؟ بہت شکریہ، اللہ کا شکر. You ٹھیک ٹھاک. slay girl. You're looking wow. You're very kind of. آپ کو دیکھ کے دل کرتا ہے ساڑیاں پہنوں میں بھی. اچھا. ہاں اب میں آپ کی یہ تعریف نہیں کر سکتی تو میں نے کہا آپ تھوڑا کر سکتے ہیں. نہیں میرے لیے میری تعریف ٹھیک ہے، ان کے لیے ان کی تعریف. یار اچھا کاشف صاحب آپ سے شروع کریں گے. سب سے پہلے کس طرح پتہ لگے گا کہ ہم کامیاب ہیں، کامیابی ہے کیا؟ دیکھیں دو فیکٹر سمجھ لیں. ایک ہے دنیاوی کامیابی جو مسلمان اور نان مسلم کی تقریباً برابر ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا بینک بیلنس ہو، معاشرے میں عزت ہو، کچھ اس کی بات سنی جائے، کچھ اس کے قریب تعریف والے لوگ ہوں، تھوڑا سا سیاسی پس منظر بھی اگر آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے. تو انسان معاشرے میں تھوڑا سا معتبر ہونے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا عزت افزائی کرنے کے لیے کام کرتا ہے. ہر بندہ کام کرتا ہے، ہر شعبے میں کام کرتا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے سے گول بناتا ہے اور ان گولز کو اپنی ہی فیلڈ میں کہیں آگے لے کے جاتا ہے. لیکن جب آتی ہے باری اسلام کی تو یہاں پر دو کامیابی ہے. ایک دنیاوی کامیابی ہے، ایک آخرت کی کامیابی. واہ صاحب کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ مقصد جیت جائے اور انسان ہار جائے. کہ آپ نے اپنا ایک مقصد بنایا، مقصد کامیاب ہو گیا، لیکن پتہ چلا کہ انسان ہار گیا، اس کا کردار ہار گیا. تو ہمیں اس چیز کا سبق نہیں دیا گیا کہ کبھی اپنے کردار کو، اپنے اسلام کو، اپنے وقار کو داؤ پہ لگا کے کوئی کامیابی کو حاصل کیا جائے، کیونکہ ہم نے کہیں اور بھی جواب دہ ہونا ہے. اکثر کامیابیوں کا سفر محرومیوں کا سفر ہوتا ہے. انسان پیسے کی اگر دوڑ میں چلنا شروع کرتا ہے نا اور اس پیسے کو وہ پا لے تو پتہ چلتا ہے کہ اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کتنے لوگوں کی زندگی کے اوپر پاؤں رکھ کر یہاں تک وہ پہنچا ہے. تو اسے پھر افسوس ہی کرنا چاہیے کہ ایسی کامیابی سے تمہیں کیا ملا. چور بھی مقصد بناتا ہے، ڈاکو بھی مقصد بناتا ہے. ہو سکتا ہے صبح وہ بھی رب تعالیٰ سے دعا کر کے نکلتا ہو یا اللہ کو آج چنگا پارو مل جائے ہے، کوئی اچھا بندہ مل جائے میں اس کے ہاتھ صاف کر سکوں. تو مقصد تو شاید کامیاب ہو جائے لیکن زندگی ناکام ہو گئی. ویسے جیسے کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے پڑھو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم لائبریری میں بیٹھے رہ جاؤ اور زندگی باہر سے گزر جائے. تو ہم لوگوں نے دونوں چیزوں کو بڑے اسلام نے نا بڑا خوبصورت دونوں کا ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ آپ کبھی بھی مقصد کو بناتے وقت اس چیز کا احتیاط کریں کہ آپ کا بنایا ہوا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہ ہو. آپ کا بنایا ہوا مقصد اللہ کے قریب ہو، آپ کا بنایا ہوا مقصد اسلام کے قریب ہو. باقی جو دنیا کے سارے معاملات ہیں وہ آپ کریں،
کوئی حرج والی بات نہیں ہے. پڑھنے کو کہا گیا ہے, ہر ایک اللہ تعالیٰ نے نصیب لکھا ہوا ہے. کسی کے ہاتھ میں پیسہ زیادہ ہوگا, کسی کے ہاتھ میں پیسہ کم ہوگا, کسی کی عزت زیادہ ہوگی, کسی کی عزت کم ہوگی, کسی کی شہرت, سب چیزیں ہیں. لیکن ان چیزوں میں کہیں پر بھی یہ چیز, یہ آپ کا عمل نہیں چھوٹنا چاہیے کہ آپ کردار سے گر گئے. آپ کا عمل جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں اگر قبول ہو رہا ہے تو پھر کامیابی کا تصور مکمل ہوتا ہے, ورنہ دنیاوی کامیابی خالی دنیاوی نہیں ہے. دنیاوی طور پر جن لوگوں کو کامیاب کہا گیا وہ بادشاہ سلامت کہہ لیں ان کو اپنے دور کے. اگر بادشاہ فرعون نکل آیا, پاور, پیسہ, طاقت, شہرت, سب کچھ, حکمرانی, اور لیکن رزلٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے. تو یہ ہم نے دونوں چیزوں کو بیلنس لے کے چلنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کامیابی آخر میں جا کے پتہ چلے کہ یہ تو ہماری ناکامی بن کے ہمارے سامنے آ گئی ہے. سر کیا بات ہے. ایک بریک لیں گے. آج کاشف صاحب سمجھا رہے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا تعریف ہے کامیابی کی, مگر بریک کے بعد ہم سمیہ سے بھی بات کریں گے. آج آپ کال بھی کر سکتے ہیں, آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. اگر آپ کو اس کی ڈیفینیشن سمجھنی ہے کہ کامیابی کیا ہے تو ہمارے معزز مہمانوں سے بھی بات کر سکتے ہیں اور اپنا نظریہ بھی. بریک. اچھا, سوال یہ کہ آپ فقیر اور سادگی کی کامیابی جو ہے اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے یا پھر اس کا کوئی حصہ ہے؟ آپ پہلے بیان کر دیجیے گا پھر ہم ادھر چلتے ہیں. میں سمجھے نہیں سوال دوبارہ. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ فقیر اور سادگی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہے یا اس کا حصہ ہے؟ اچھا, جو بھی پہلے. ہاں, میں بات یہ کروں گی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے اور میرا بھی اسی طرف ہے. میرا خیال ہے رکاوٹ نہیں ہے. اگر فقیری یا سادگی اگر ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہے کہ آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے, آپ کو اپنے انٹرنل اپنا پتہ ہے کہ میرے ٹیلنٹ کیا ہے, میری ورتھ کیا ہے, اور آپ نہیں کرتے. لیکن میں ایک درمیانہ ویو بھی دینا چاہوں گی ادھر. آپ نے کیونکہ پچھلی بات بھی کی نا, ایک میرا دوست تھا مجھے کہتا ہے بھائی میں گورنمنٹ آفس کے چکر لگائی جا رہا ہوں, وہ تو مجھے پوچھ ہی نہیں رہے, مجھے ایک سٹیمپ لگوانی ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں نے کہا کیا کس طرح کے کپڑے, داڑھی جی بڑی ہوئی, ایسے ہی ذرا بسیدہ سا شلوار قمیض, بہت پڑھا لکھا, باہر سے پڑھا ہوا, بڑا اچھا. تو میں نے کہا پہن جاؤ اچھے کپڑے, ذرا تیار ہو کے چلے جاؤ. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر نہیں صحیح طرح چیک کرتا. اگر آپ اس طرح کر کے جائیں گے تو ڈاکٹر بھی آپ کو اس طرح چیک نہیں کرے گا جو ایک تیار ہو کے بندہ آیا ہوا ہے اس کو کرے گا. تو پریکٹیکلی میں یہ کہتی ہوں کہ اگر چھوٹے کاموں میں, ایون اسلام میں جب تاجر جاتے تھے نا, جب تجارت کرنے جاتے تھے تو کہتے تھے بارگین بھی کرو, اپنے حق کے لیے بھی لڑو, وہ تم سے کم کرا رہے ہیں تم اپنی بات پہ اڑے رہو. تو پریکٹیکلی کچھ چیزوں میں اگر آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو صحیح سنوار کے رکھنا پڑتا ہے, تھوڑا, یہ نہیں میں کہہ رہی کہ بہت ایکسٹراویگنٹ ہو جاؤ, اصل میں دس اینڈ دیٹ نہیں ہے, یہ ایک فیلسی ہوتی ہے, یا بالکل فقیر یا بالکل ہی ریڈ کارپیٹ, یہ بھی نہ رہو, کوئی مڈل میں رہ جاؤ. جیسے ڈینٹسٹ کے پاس اسکیلنگ کے لیے آپ جا رہے ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود گھر سے آپ ایکسٹرا ٹوتھ برش کر کے ماؤتھ واش کر کے جا رہے ہوتے ہیں, جبکہ جا اسکیلنگ کے لیے, صفائی کے لیے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو تھوڑا سا اگر آپ دنیاوی اس میں کر لو گے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو کر لو گے اور آپ کو لگتا ہے وقتی طور پہ آسانی ہو رہی ہے, جیسے آپ کو پتا تھا آپ ابھی شو پہ آ رہی ہیں, یو وور سچ اے بیوٹیفل ساڑی, آپ نے ایک اچھا لباس پہنا, خوشبو لگائی, تو یہ تھوڑی سی تیاری آپ کہتی ہیں کہ یہ ایڈ آن از امپورٹنٹ اور اس میں کوئی وہ والی بات نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا نہیں ہے جی, اس میں بری بات نہیں ہے. میں نے کچھ عرصہ بینک کی جاب کی ہے, تو جو میرے سینئر جو میرے تھے, میں ایک دفعہ ان کے پاس آفس میں بیٹھا ہوں, ان کے کہا سب وہ سامنے مین گیٹ ہے, وہاں سے جب بندہ اندر آتا ہے نا, میں اسے آبزرو کرتا ہوں, یہ بندہ چل کیسے رہا ہے, اس نے گھڑی کون سی پہنی ہوئی ہے, اس نے سوٹ کیسے پہنا ہوا ہے, اس نے اپنی پرسنالٹی کو کیسے مینیج کیا ہوا ہے. کہتے ہیں وہ وہاں سے چل کے میرے پاس آئے گا, بولے گا تو کوئی بات پتہ چلے گی, لیکن میں نے اس سے پہلے اس کا پورا انالیسس کر کے میں نے اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر لینی ہے. دیکھیں فقیری کا مطلب کو گندا ہونا نہیں ہے, فقیری ایک مزاج کا نام ہے کہ آپ شو آف نہ کریں, نہ کریں. فقیر کو کس نے کہا ہے کہ گندے کپڑے پہن کے پہننے؟ یہ جن کی آپ بات کریں فقیری کے بڑے شعبے ہیں. ایک فقیری ہوتی ہے جو معاشرے کو دھتکار چکی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ تم اسے عزت افزائی کہتے ہو, اس کھوکھلے پن کو عزت افزائی ہم نہیں کرتے, جاؤ. وہ انہوں نے کپڑے دوسرے پہن لیے,
وہ چولے والے نہیں ہوتے وہ ٹکڑی ٹکڑیاں پیونوں والے پیبند والے ہیں نا, رنگ برنگی. ہاں, تو وہ کہتے ہیں کہ تم اس کو صحیح کہتے ہو, تم اس کو اللہ سمجھتے ہو, جاؤ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم ادھر تم سے ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم تمہارے معاشرے کو ریجیکٹ کرتے ہیں. لیکن فقیری بالکل کسی ڈاکٹر میں بھی ہو سکتی ہے, فقیری کسی بیوروکریٹ میں بھی ہو سکتی ہے, فقیری کسی جہاز کے پائلٹ میں بھی ہو سکتی ہے. فقیری کا تعلق جو ہے وہ کپڑوں کے ساتھ منسوب نہیں ہے, فقیری آپ کے مزاج کا نام ہوتا ہے, اور مزاج آپ کا جب بولتا ہے تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ کس مزاج کا آدمی ہے. تو یہ کہنا کہ فقیر تو کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کو بہت قریب سمجھتا ہے اپنی ہر بات کے اندر. آپ نے جس کو فقیری کہہ کے ناکام کر دیا ہے, دنیا میں آج تک بڑے بڑے بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کے فقیری اختیار کی ہے. آج تک کسی فقیر نے فقیری چھوڑ کے بادشاہت نہیں اختیار کی, کیونکہ ہمیشہ اس نے فقیری کو بڑا درجہ دیا ہے. تو یہ جو نامور لوگ ہوتے ہیں, اسلامی نقطہ نظر سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو دولت مند لوگ ہیں, جو بہت نامور لوگ ہوتے ہیں, تو کیا انہی کو کامیاب سمجھا جاتا ہے اسلام میں؟ کیا اس کا پہلو ہے, نظریہ؟ بہت مشہور شخصیت ہے جی, اللہ نگری کے رحمت کرے, اشفاق صاحب, اشفاق احمد. کیا بات ہے. ایک دن وہ سرکار ویس صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ کچھ فقیری ملے مجھے. آپ نے کہا اشفاق صاحب اچھے خاصے ہیں, ڈرامے لکھتے ہیں, عزت وضعی ہیں آپ کی, چھوڑے ورنہ فقیری کیا کرنی ہے. انہوں نے کہا جی نہیں, ایک فقیری کے اندر نا ایک مزاج پیدا ہوتا ہے, اس فقیری کا ایک اورا علیحدہ سے ہوتا ہے, اس کی کہانی اور طرح سے ہوتی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر بھی فقیری ہے. آپ نے کہا اچھا چلو بھی ٹھیک ہے, کچھ مشقیں کر کے دیکھ لو. آپ نے کہا ایک سوٹ سلواؤ جوٹ کا, بوری کا. کہتے میں گیا, بوری خرید کے لایا, سلوایا سوٹ, میں نے پہن کے دیکھا, ٹھیک لگ رہا تھا. تو ویسے صاحب کو میں نے فون کیا جی سوٹ تیار ہے. تو آپ نے کہا اچھا ایک کام کرو, انارکلی کے ایک حصے سے گھسو اور دوسرے حصے سے باہر نکل جاؤ. کہتے میں نے امیجن کیا کہ اشفاق احمد جو پینٹ کوٹ پہنتا ہے وہ بوری کا سوٹ پہن کے جب انارکلی سے گزرے گا لوگ کیا کہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ویسا بھی بڑا مشکل کام ہے. پھر ہم نے کہا اچھا ڈھول بجانا آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں آتا, سیکھ لیتا ہوں. انہوں نے کہتے میں نے ایک ڈھولچی بلایا, اس کو کہا مجھے ہاتھ سیدھا کروا. تھوڑا سا جب ہاتھ سیدھا ہو گیا تو میں نے کہا ایسا آ گیا, ڈھول بجانا آ گیا مجھے. تو آپ نے کہا کہ اچھا جاؤ لبرٹی مارکیٹ اور 2 گھنٹے جا کے ایک چوک میں کھڑے ہو کے ڈھول بجاؤ. پھر انہوں نے کہا اشفاق تو ڈھول بجائیں گے, لوگ کی کہیں گے. کہتے ہیں اس طرح سے واس صاحب نے مجھے 22 طریقے بتائے, یہ کر لو فقیری مل جائے گی, یہ کر لو فقیری مل. کہتے پتہ کیا چلا کہ اپنے رستے میں میں خود ہی رکاوٹ ہوں. میرے اندر کی انا مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں فقیری پہ بھی چل سکوں. اچھا, انا پہ نہ چلنا جو ہے نا جی, یہ فقیری کا الٹ ہے. اور انا کو توڑ دینا, انا اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا رائے گاہ سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے, وہ جدا سمجھاتا حق کو مصطفیٰ کی ذات سے. تو وہ انا پہ اڑا اپنا اور ملون ہو گیا. تو انا تو اللہ کو نہیں پسند. تو جو انسان اپنی انا کو توڑنا جانتا ہے نا, وہ کسی چیز کو بھی چھوڑنا اور توڑنا جانتا ہے. تو انسان جب کبھی بھی فقیری کے رستے پہ چلا ہے تو وہ فقیری یہ نہیں ہے کہ دکھانے کے لیے ہے, فقیری اس کی بارگاہ میں قبول ہونے کا نام ہے, اپنی ذات کے اندر سے انا نکالنے کا نام ہے, اپنے اندر سے غرور نکالنے کا نام ہے. حسد, بخل, کینہ, حرص و ہوا, شہوت, ان چیزوں کو نکالنے کا نام فقیری ہے. تو میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑی کامیابی اگر آپ نے یہ نکال لیا ہے. ورنہ پیسہ, پاور, دولت, عورت تباہ کر دیتی ہیں اگر آپ کے اندر یہ چیزیں موجود ہو تو. ورنہ یہی چیزیں ساری دنیا میں آپ کے لیے ہی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ فقیری جو ہے کہیں سے بھی کوئی بری چیز ہے یا کم طاقتور چیز ہے. بہت طاقت ہوتی ہے اس کے بیچ میں. اچھا, یہ جو شارٹ کٹ ہے یہ لوگ کرتے ہیں نا, جلدی سے کامیابی حاصل کرنا, جلدی سے پیسہ حاصل کر لینا, جلدی سے جاب حاصل کرنا, بہت سے شارٹ کٹس مل گئے. عموماً میں نے دیکھا ہے انڈسٹری میں بھی, میں کیونکہ میں دیکھیں میں جس شعبے سے ہوں, میں تو اپنے شعبے کی مثالیں دوں گی.
ہمارے انڈسٹری میں بھی کچھ مائنڈ سیٹ آپ پچھلا دیکھیں, بہت سی فلم انڈسٹری ہو گئی, بہت سے ایسے لوگ ہو گئے تو انہوں نے بہت جلدی شارٹ کٹ کے تھرو بھی جو ہے نا کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی. اور ایک فلم بھی تھی انڈیا کی جو جس میں کرینہ کپور تھی, انہوں نے پوری اس فلم میں وضاحت کی, ٹھیک ہے. پھر وہ جو جس میں ایک فلم تھی جس کو انٹرٹینمنٹ شاید فلم کا نام تھا, مجھے بھول گیا, جس میں وہ لفظ تھا نا انٹرٹینمنٹ, وہ تو اس میں بھی پورا ایک کیریکٹر پورٹری کیا گیا, بتایا گیا کہ موسٹلی جو ہے نا ایکٹریسز ودیا بالن نے پرفارم کیا تھا اس میں, کہ جو ہے نا یہ شارٹ کٹ والا راستہ جو ہے نا لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, بس ہمیں کامیابی مل جائے, ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں بس پیسہ مل جائے. پہلے آپ اس بات پہ نظر ثانی کیجیے گا, پھر آپ تو میرا سوال سمجھ گئے, میں تو بہت دبے لفظوں میں چپ کر کے تو آستہ سے کہانیاں بول رہی ہوں, کیونکہ دیکھیں بہت سے لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں, انڈسٹری میں آتے ہیں, کام کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ. اب لفظوں میں سوشل میڈیا کو سمجھ آ جائے گی, اگر میں کاسٹنگ کاؤچ کی بات کروں, آپ سمجھ گئے کاسٹنگ کاؤچ کیا ہوتا ہے, تو اس کے تھرو حاصل کرتے ہیں کامیابی اور کام, فیم, پیسہ, سب کچھ. تو آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ اچھا, یہ آپ نے اپنی میڈیا کی مثال دی نا, تو یہ بڑی اچھی مثال ہے, میں اس لیے اسی کو آگے لے کر جاؤں گی کہ آپ دیکھیں کہ شارٹ کٹ لے لیا کوئی لڑکی, فار ایگزامپل ماڈلنگ میں چلی گئی, کاسٹنگ کاؤچ ایک بہت بڑی اور بیٹر ریالٹی, ٹیلنٹڈ بھی ہے, سب کچھ ہے, محنت بھی کر سکتی ہے, خوبصورت بھی ہے, کام بھی آتا ہے, سب کچھ, مگر کاسٹنگ کاؤچ والا جو سین, کاسٹنگ کاؤچ والا سین ہے, ٹھیک ہے نا. اور کوئی آ جاتے ہیں جو کوئی جرنلزم میں آگے چلے جاتے ہیں یا کسی بھی اپنے شعبے میں کوئی ہیرو بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کا شعبہ تو اس میں بہت اچھا ہے. عوام نے کبھی نیپوٹزم پہ کسی کو کیا ہے ایکسیپٹ؟ کوئی ہیرو کا ہی بیٹا ہو, جب وحید مراد صاحب کی کیا ہی بات تھی, ٹھیک ہے نا, وہ چاکلیٹ ہیرو کبھی بھی نہیں آئے, انہی کے بیٹے آئے تو وہ ان کی وہ والی چیز نہیں رہ گئی جو فادر کی تھی, جینز بھی سیم, لکس بھی سملر, سارا کچھ ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کامیابی پھر کھوکھلی ہوتی ہے اس میں, کم از کم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کوشش بھی کریں. اچھا, دوسری ایک بات جو ہے نا, میں ایجوکیشن کے پرسپیکٹیو سے, مگر میں آپ کو ایک بات پہ پکڑوں تو آپ کو بڑی ہنسی آئے گی. کیا؟ آپ دیکھیں, بعد میں ہنسی گا, مگر چلے میں ہنسا دیتی ہوں, آپ مزہ لیں گے اس بات کا, کہ جیسے آپ بات کریں نا وحید مراد صاحب کی, ٹھیک ہے, اور اسی طرح اگر آج کے کسی آپ دور کے کسی ایکٹر کی بات کریں, کہ میں آپ سے فار ایگزامپل فواد خان کی بات کروں, آپ فوراً اس کی مووی کا بتا دیں گی, کیا نام ہے اس کی مووی کا؟ فواد خان کی کوئی فلم دیکھی آپ نے؟ خدا کے لیے دیکھی. خدا کے لیے دیکھی. وحید مراد کی کسی ایک فلم کا نام بتائیں. یہ بات ہے, آپ کی بات, آپ کو صرف اس کا ایک گانا آتا ہوگا, کورینا, اور آپ نے لوگوں سے سنا ہے کہ چاکلیٹی ہیرو, مگر آپ کو اس کی ایک فلم کا نہیں پتا ہوگا. آپ کو ان کے کسی ایک کیریکٹر کے نام کا نہیں پتا ہوگا کہ کسی فلم میں انہوں نے یہ کیریکٹر کے نام سے پورٹرے اور مشہور تھے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی تو دیکھیں نا, پھر اس وجہ سے اب یہ جو لوگ شارٹ کٹ پکڑتے ہیں, وہ جب ان کا گراف, ان کی محنت کتنی ہے, اور کچھ نئے لوگ جو بالکل ایک دم سے بھی ڈراموں میں آ رہے ہیں, ہیرو بن جاتے ہیں اور لائم لائٹ حاصل کرتے ہیں, اور بہت سی کاسٹنگ کاؤچ والی, وہی بجا اب آپ کو بات کر رہی ہوں. تو اب یہ تو پکڑ ہے نا, اب جو کوئی بہت انڈسٹری میں کام کرتا ہے, جیسے میں, آپ, ہم تو پکڑ لیں گے, عام بندہ نہیں پکڑ رہا, مگر وہ جو بندہ کاسٹنگ کاؤچ سے, شارٹ کٹ سے حاصل کر رہا ہے اپنی کامیابی, اس پہ پھر کیا فائدہ ہے؟ فیضا جی, میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں, میں ایجوکیشن کا جو پرسپیکٹیو دے رہی تھی. اب کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے چیٹ جی پی ٹی یوز کیا, میں بالکل اے آئی کے ساتھ ہوں, لیکن میں ویسے بتا رہی ہوں کہ اس نے کہا کہ بھائی میں پاگل ہوں جو میں ایک سیمسٹر, ایک سال اس چیز میں لگاؤں, میں چیٹ جی پی ٹی میں ایک سمری لے لیتا ہوں, اس کی میں پڑھ لیتا ہوں اور میں چلا جاتا ہوں. اب کوئی کہتا ہے میں تو یونیورسٹی میں پراکسی لگا کے میں تو جا ہی نہیں رہا, بچے یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بچوں سے پراکسی لگا رہے ہیں, میں تھوڑا سا پڑھ کے امتحان کلیئر کر دوں گا. تو کلیئر تو کر لیا امتحان, جس طرح کاسٹنگ کاؤچ میں بھی وہ ماڈل نے شو سٹاپر بن گئی, ٹھیک ہے نا. لیکن اب بات یہ ہوئی کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا جانے کا طریقہ تھا, ٹھیک ہے, اس میں اور بہت سارے بینیفٹس تھے. صرف فائنل, اس کو ہم کہتے ہیں مینس ڈونٹ جسٹیفائی دا اینڈس, سوری. تو اس میں یہ ہے کہ جب جس لڑکی نے ریمپ واک پہ سیکھی کہ جی میں نے اپنا پاؤں ادھر سے ادھر رکھنا ہے, گرنا نہیں ہے, اس کی ایڑیوں میں درد ہوئی, اس نے ہیل پہن کے چلی, آپ نے یو بن دیئر, یو نو, ٹھیک ہے, اس کا جو وہ لرننگ پروسیس ہے. میرا تو بڑا مشہور واقعہ تھا, میں نے بتایا تھا کہ میں نے لنڈا کی
80 روپے کی جو سینڈل ہوتی ہے نا وہ لے کے ہائی ہیل کی, تو اس پہ میں نے واک کی تھی, اس پہ ریہرسل کی تھی, کیونکہ پاکستان میں ہمارے پاس ایسی اتنی شاپس نہیں ہوتی تھی جہاں پہ ہائی ہیلز مل سکے, چھوٹی ہیلیں ملتی تھیں اور مجھے لمبی ہیل چاہیے تھی اور میں لمبی بھی تھی, تو میں تو اس پہ پریکٹس, تو میری بڑی بات وائرل بھی ہوئی تھی, لوگوں نے بڑا پسند کیا تھا کہ اس نے بتایا ہے حقیقت. تو اسٹرگل تھی نا میری, تو وہی کاسٹنگ ہاؤس والوں کی اسٹرگل کوئی نہیں ہوتی ہے. دیکھیں میں یہی بتانے لگی ہوں, اب آپ کی اسٹرگل تھی, ٹھیک ہے, اس اسٹرگل نے جو آپ کی میموری مسل بنایا ہے نا, بے شک وہ آپ کا برین کا مسل ہو یا آپ کا ایکچوئل مسل ہو, جو آپ کی ٹریننگ کی ہے نا, اب آپ کو زندگی میں کبھی کوئی اس طرح کا ٹائم آئے گا کہ فار ایگزامپل تھوڑا سا انٹلیکچوئل شو کر رہی ہیں آپ, یہ سچ بات ہے, ہر مارننگ شو جنرلی اس طرح کا نہیں ہوتا, اس میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تھینک یو, ٹھیک ہے, سو تھینک یو. یس, سو دس از ٹرو, اٹس دا ٹروتھ. ایوری ڈے ایک نیا ٹاپک ہے جو انٹلیکچوئل, تھوڑا سا اس میں انٹرٹینمنٹ بھی اور انٹلیکچوئل بھی ہے. اب یہ ہے کہ اب جنہوں نے صرف اس طرح آئے ہیں جو آپ کی میموری بنی ہے خود لرن کر کے, ٹھیک ہے نا, جو آپ کی مسل بنا ہے, کہ اب میں اسکول جاتی ہوں, میں اس میں ٹیچر سے ملتی ہوں, مجھے بیٹھنے کا آداب آتا ہے, ٹھیک ہے, مجھے لوگوں سے سوشلائز کرنا آتا ہے, ٹھیک ہے, مجھے کینٹین میں کھڑا آنا آتا ہے, اپنی ٹرن کا ویٹ کرنا آتا ہے کہ بھئی پہلے اس کو کھانا لینے دو, ٹھیک ہے, مجھے ٹائم پہ اٹھنا صبح آتا ہے, ٹائم پہ واپس جانا آتا ہے, مجھے رکشہ پکڑنا ہے, کدھر جانا ہے, مجھے ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں نا ایک دنیا کا. اب میں وہ چیز جو ہے ایک لائن پڑھ کے کہوں کہ بھئی میں بھی پیپر میں پاس ہو گئی, تم بھی پیپر میں پاس ہو گئی, فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دا مومنٹ کوئی ایسا ٹائم آئے گا, اور زندگی کبھی بھی ایک ورڈ ڈاکیومنٹ کی طرح نہیں چلتی, ایکسل شیٹ کی طرح. ہمیشہ ہر کسی کی زندگی میں کوئی ایسا پارٹ آتا ہے جو اس کو تیار نہیں ہوتا وہ اس کے لیے. تو پھر جو آپ کی پرانی میموری ہے نا, آپ کی کانفلکٹ مینجمنٹ, آپ کی ٹیم ورک, آپ کو جو بھی, اب آپ نے جب ملی ہیں کیا ہے, ہارڈ ورک سیکھا, ڈسپلن سیکھا, ٹیم ورک سیکھا, یہ سارا کچھ سیکھا نا, برداشت کرنا سیکھا, کتنے لوگوں کی بات برداشت کرنا سیکھا. اب جو وہ پرنسس بن کے آ گئی ہیں ان کو تو نہیں ہوگا یہ آئیڈیا. کیا بات ہے جی, آج بہت سارے پہلو جو ہے اس کے ہم نے ڈسکس کیے ہیں, اور آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آج کا جو موضوع تھا اہم تو تھا ہی, مگر اس کو بہت خاص بنا دیا. جاتے جاتے ینگ جنریشن جو ہے ان کو ایک میسیج ضرور دے دیتے ہیں کہ جو اس وقت پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہیں, جن کو لگتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے نا, تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے, کمائیں, ارن کریں, مگر پیسہ تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. کہ پہلی, دوسری, تیسری سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی صحت. اگر خدا نخواستہ آج آپ کی صحت چلی گئی نا ناظرین, تو دنیا کی ساری مشکلات, ساری پریشانیاں نا آپ کو چھوٹی لگنا شروع کر جائیں گی اس کے سامنے, ٹھیک ہے. تو صحت اتنی بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے ریلیشن شپ, آپ کے بہن, آپ کے بھائی, آپ کے ماں باپ, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, ٹھیک ہے, اور سب سے امپورٹنٹ آپ کے وفادار دوست ساتھ نبھانے والے, یہ آپ کی دوسری امپورٹنٹ چیز ہے, ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے, اس میں بھی ساتھ پیسہ ہو, سب کچھ ہو, تو یہ بھی ایک اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہے. اور جو تیسری ہے وہ پیسہ ہے. تو پیسے کو سب سے امپورٹنٹ چیز نہ بنائے اپنی زندگی میں. باقی اپنا خیال رکھیے. آپ سے ملاقات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک. اوکے جی, ویلکم بیک. اور ابھی ہمارے پاس ایک اور زبردست ہم نے گیسٹ جو ہیں ان سے متعارف کرواتی ہے, مگر ہم آپ کو یہاں پر آج یہ سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کس طریقے سے پیسہ کما سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے. دیکھیں, ڈیجیٹل کا دور ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. سوشل میڈیا ایڈز وغیرہ جو ہے اسی پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے لوگ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں سے ایڈ اسٹریم سے. تو آج ہم یہ سیکھیں گے, یہ جانیں گے کہ ہمارے پاس ابو بکر صاحب جو ہیں, انہوں نے بھی ایک کامیابی, ان کی سٹوری ہے کہ کس طریقے سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے انہوں نے اپنا پیسہ کمایا ہے, ارن کیا ہے, اپنا نام بنایا ہے. تو یہی باتیں ہم نے آپ کو بھی سکھانی ہے کہ جب ابو بکر یہاں پر سیکھ سکتے ہیں, تو جو ہم جیسے عام آدمی ہیں, ہم کس طریقے سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے پیسہ کما سکتے ہیں. وائی ناٹ, ہے نا. ابو بکر جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. اللہ کا شکر. آج آپ کی جو سکسیس سٹوری ہے پہلے وہ بتائیے گا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آنا کیسے ہوا, کہاں سے سٹارٹ کیا, کس طریقے سے سفر ہوا, پہلے کیا کرتے تھے, یا پھر پہلے سے یہی پلان تھا؟ نہیں, اٹس اے لانگ جرنی. آپ سمجھ لیں کہ کوئی اراؤنڈ 9th کلاس سے تھا میں جب سے میں فائبر پہ ہوں. اچھا. تب لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. 2017 تب کی بات ہے کہ میں جب فائبر پہ گیا تو وہاں پہ ہماری یہی تھا کہ وہاں پہ جو ہے نا گرافک ڈیزائننگ کا اور پوسٹنگ یہ وہ سارا کچھ نا وہاں پہ کافی, تب تو اتنا رش نہیں تھا نا, کیونکہ کووڈ نہیں تھا, تو کووڈ کی وجہ سے وہاں پہ نہیں ہوتا تھا.
تو وہاں سے میرا کریئر ایز اے اسٹارٹ ہوا, ایز اے اسٹوڈنٹ کریئر اسٹارٹ ہوا. ساتھ میں بیک اینڈ پہ چل رہا تھا کام, اور کچھ گھر سے بھی سپورٹ تھی, لیپ ٹاپ وغیرہ ہر چیز تھی. تو چلتے چلتے جو ہے نا کوئی 2020 میں میرا پہلا آرڈر آیا تھا, ٹھیک ہے, فائیور سے. تو فائیور پہ پھر اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ گریجولی کرتے گئے. پھر کچھ کورسز تھے کچھ گوروں کے, میٹا کے خود کے جو ہے نا, جیسے فیس بک ہے, میٹا ہے اور انسٹاگرام ہے, ان کے خود کے اپنے کورسز ہیں. تو وہاں سے کچھ انرولمنٹس کی, کچھ وہاں پہ فیس بک بلو پرنٹ ہے, فیس بک کا خود کا سرٹیفکیشن ہے. آپ کی تعلیم کیا ہے؟ ابھی ICS کیا ہوا میں نے. اچھا جی, بس اس سے زیادہ نہیں کیا. یونیورسٹی ویسے میں نے خود چھوڑ دی تھی. کیوں؟ بس سم ہاؤ کام کی وجہ سے جو ہے نا پریشر زیادہ تھا, ایجنسی بلڈ کر رہے تھے تو ٹیم زیادہ تھی, آفس میں نے لے لیا تھا, تو اس میں چکروں میں جو ہے نا وہ آگے پرسیو نہیں کر سکا جو ہے نا ڈگری وغیرہ کو. اچھا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, اس کے بارے میں بہت سنتے ہیں, بڑا نام ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ اس سے پیسہ کما سکتا. اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا صرف نام سنا ہے, سمجھ اس کی کچھ نہیں ہے, پتہ ہی کچھ نہیں ہے عام آدمی کو. اس عام آدمی کو بتائیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا. پہلے بیسیکلی یہ سمپلی اگر دیکھا جائے نا تو اس میں 4 سے 5 چیزیں مکس ہو کے جو کولیب کر کے جو ہے نا یہ ایک پورا ایک ٹرم بنتی ہے. سب سے پہلے SEO ہے. SEO مینس کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن, مطلب آپ کوئی بھی گوگل پہ سرچ کرتے ہیں نا تو وہاں پہ آپ ٹاپ پہ کس طرح آتے ہیں, کی ورڈ سے اوپر آپ کی ورڈس کے ساتھ کس طرح کھیلتے ہیں, وہ ہو گئی SEO. اس کے بعد آتی پیڈ اپنے نام کی, نہیں آپ کسی بھی کی ورڈ کی کر سکتے ہیں نا. لائک ابھی دیکھیں جیسے کلوک ہے, یہ آپ کے سامنے پڑا کلوک ہے, تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کلوک مجھے چاہیے یا ٹائم کچھ بھی چاہیے, ڈریسز چاہیے, وومن ڈریسز چاہیے, تو وہ جا کے لکھے گا پاکستانی وومن ڈریسز. ابھی امریکہ میں ہمارا ایک برانڈ چل رہا ہے امپریشن ویئرس, تو اس کے لیے ہم SEO یہی کام کر رہے ہیں. تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے بلیک ساڑیز, بلیک فراکس, یہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ, ٹھیک ہے, پاکستانی بلیک ساڑی, انڈین بلیک ساڑی. تو وہ جو کی ورڈ ہے, جو وہ اسپیسیفک کی ورڈ ہے, اس کو ہم نے گوگل کے اوپر رینک کروانا ہے. اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہے گوگل کی کہ آپ نے ایک آرٹیکل ڈالنا ہے. مطلب سرچ کریں تو جو آپ نے سپوز یہ گھڑی کا برانڈ کھولا ہے, یہ اس کا نام اوپر آنا چاہیے. جی جی بالکل, یہ ٹاپ پہ آئے گا. تو آپ کو پتہ ہے لیٹس سپوز سرچ, اس کی ورڈ کی سرچ والیوم ہے 1 لاکھ منتھلی, 1 لاکھ وزٹر گوگل پہ آ کے سرچ کرتے ہیں. تو اگر آپ ٹاپ 5 میں ہیں تو آپ سمجھے کہ آپ کا اگر 10,000 والیوم بھی آپ کے پاس آتا ہے اور اس کا جسٹ آپ 2% کنورجن لے لینا تو 200 آرڈر بنتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, اور وہ فری آف کاسٹ ہوگا آپ کے لیے. گوگل اس سے آپ کو کوئی چارج نہیں کرے گا. ایک تو یہ ٹرم ہو گئی. اس کے بعد ٹرم یہ ہو گیا SEO. اس کے بعد آتا ہے پیڈ ایڈز. پیڈ ایڈز میں یہ آتا ہے کہ سوشل میڈیا پوسٹنگ جو کہ میٹا پہ ہو رہی ہوتی ہیں, ٹک ٹاک, انسٹاگرام اینڈ تھریڈ پہ آج کل جانا شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد ٹک ٹاک پوسٹنگ آ گئی, اس کے بعد اسنیپ چیٹ کی پوسٹنگ آ گئی, دین اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو ہے نا ٹویٹر وغیرہ اور یہ سارا کچھ, کیونکہ ایک برانڈ جو ہوتا ہے وہ 360 مارکیٹنگ پہ جاتا ہے. تو 360 مارکیٹنگ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ پہ پوسٹنگ کرنی پڑتی ہے. تو ایک یہ ٹرم ہوتی ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ. یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ایک سب نیچ ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ساتھ میں پوسٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں پیڈ ایڈز بھی لگاتے ہیں. پیڈ ایڈز مین کہ آپ کو ریچ نہیں مل رہی یا آپ لوگوں کے پاس نہیں پہنچ رہے, تو آپ میٹا کو پیسے دیتے ہیں, فیس بک کو, انسٹاگرام کو اور ٹک ٹاک کو اور اسنیپ چیٹ کو ایڈز لگاتے ہیں اور آپ کسٹمر تک پہنچ جاتے ہیں. کسٹمر تک پہنچنے کے بعد اب آپ کو آڈینسز ہوتی ہیں, آپ کا انٹرسٹ کچھ اور ہوگا, میرا کچھ اور ہوگا انٹرسٹ, ان سبھی کا انٹرسٹ ہوگا. اس انٹرسٹ کے حساب سے فیس بک نے آپ کو ریفائن کیا ہوگا کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے نا کون سا بندہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. آپ ڈریسز بائی کرتی ہے وومین, میں میل ہوں تو میرا انہوں نے میل کیٹیگری میں پورا ایک ریفائن کیا ہوا کہ میں کی بورڈز اور یہ ماؤس وغیرہ کی الیکٹرانکس کی آتا ہوں نیش میں. تو وہ یہ ہے کہ جب وہ ٹارگٹ کرتے ہیں, ہم ٹارگٹنگ آڈینس کرتے ہیں, کچھ براڈ پہ کمپین چلاتے ہیں, تو وہاں سے آپ کو آرڈرز آتے ہیں, ریسیو ہوتے ہیں. تو یہ ایک بریک لینے دیجیے گا ابو بکر, پھر واپس آ کے اور سمجھتے ہیں. اگر آپ کو کال کر کے بھی ابو بکر سے پوچھنا ہے کچھ تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ عام بندے کو جو نہیں سمجھ آ رہی ہے اور وہ اس سے پیسہ کیسے ارن کر سکتا ہے. تو آئی ہیو ابو بکر ہیئر, یو کین کال اینڈ آسک. ٹیک اے بریک.
ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کریں، آپ کو ایک عام بندہ کس طریقے سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے پیسہ کما سکتا ہے، یہ سارے آپ کو ٹرکس جو ہے نا یہاں پہ بتا رہے ہیں ابو بکر. جو آپ نے بتا دیا فیس بک، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے بتا دیا ٹک ٹاک، ٹھیک ہے، اس کے بعد مجھے بتائیے گا جو اسنیپ چیٹ ہے اس کے تھرو بھی یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جا سکتی ہے، اس میں ایڈز اشتہارات جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ سعودیہ اور دبئی میں نا اس ٹائم سب سے زیادہ چل رہا ہے، سب سے سستا ہے. اچھا. اور وہ مارکیٹ ایسی ہے کہ کھلی پڑی ہے. یقین مانے عربیوں کو جتنا لوٹنا آسان ہے نا، میں کہتا ہوں کسی کو بھی نہیں ہے. اور پرائس وار ہے ہی نہیں. مزے کی بات ہے کہ عربی اس طرح کے ان کو پرائس سے ایشو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو یہ ہوتا ہے ڈیلیوری ٹائم پہ ہو اور پروڈکٹ صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسنیپ چیٹ یو اے میں اس ٹائم اتنا سستا چل رہا ہے کیونکہ جو بھی پلیٹ فارم بعد میں آتا ہے نا وہ لیوریج دیتا ہے ایڈورٹائزر کو کہ بھائی آپ کو نا ہم نا $1 میں لیٹ سپوز نا 10,000 لوگوں تک لے جائیں گے. میٹا ابھی جو فیس بک ہے وہ $10 میں 1,000 لوگوں کو پہنچاتا ہے. ٹک ٹاک $1 میں پاکستان میں 70,000 لوگوں کو پہنچاتا ہے. ڈفرینس سمجھ نہیں ہے کہ $10 میں وہ 1,000 بندوں کو پہنچا رہا ہے ہماری ایڈ، اور یہاں پہ $1 میں 70,000 لوگوں کو. اور اسنیپ چیٹ $1 میں 90,000 لوگوں کو. ٹھیک ہے. اور 90,000 لوگوں میں سے آپ کو آرڈر نہیں آئے گا مس. 90,000 لوگ منہ سے کہنا ہے، اور وہ بھی جو ایڈ دیکھیں گے، جو جن کے سامنے اشتہار آئے گا، تو وہ پھر کہاں پہ جاتی ہے بات آپ. ٹھیک ہے. اچھا، سوشل میڈیا پہ بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ آپ کس طریقے سے پیسہ کما سکتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے کیسا پیسے کما سکتے ہیں. یہ ریل ساری اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھ لیجیے گا. آخر میں کچھ امپورٹنٹ بات کہنا چاہیں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے، بچوں کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں، زیرو سے سٹارٹ ہونا چاہتے ہیں، کوئی میسج تو پلیز جو ان کے لیے کارآمد ہو. یہ مس یہی ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا یہ فیلڈ ہمارے پاکستان کے لیے نا یقین ہمارے بیکاری بنے پڑے ہمیں $1 بلین کے لیے. تو ابھی ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، وہ جسٹ سنگل پروجیکٹ ہمیں $2.5 لاکھ دیتا ہے پر منتھ. اور کیا سروسز ہیں، سروسز دیں گے ہم. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. بڑا اچھا آج ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں سیکھا ہے. آئی ہوپ آج پورا شو کانٹینٹ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اسی طرح میرے ساتھ دیتے رہیے اور ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. ملتے ہیں بہت جلدی. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں.